سب سے بڑے مجرم تم لوگ ہو، سب سے بڑے توہین تو تم کرتے ہو، سارے کے سارے ملا اکٹھے ہو جو تم لوگوں نے یہ جو توہین رسالت کی ہے نا، توہین رسالت کی سزا، گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، گستاخ رسول کی سزا صرف موت۔ جان لو آج تمہارے سامنے اللہ کا رسول بیٹھا ہوا ہے، تم نہ صرف ہر رسول کی جو ہے ہر زمانے میں تم لوگوں نے اور اسی طرح تمہارے آباء و اجداد نے تحقیر کی، تذلیل کی، گستاخیاں کی، مجرم بنے، بلکہ آج بھی تم یہی کر رہے ہو۔ آج تمہارے سامنے اللہ کا رسول بیٹھا ہوا ہے، آج تم نہیں مان رہے۔ کیا نوح کو مانا گیا تھا؟ اور نوح کی موجودگی میں بھی کوئی نہ نوح کو مانا، لیکن جب عذاب آیا سب مان گئے۔ خود کی موجودگی میں کوئی نہیں مانا، جب عذاب آیا سب مان گئے۔ صالح کی موجودگی میں کوئی نہیں مانا، جب عذاب آیا سب مان گئے۔ یعنی جب تک زبان سے دعوت دی جاتی نہیں، کوئی نہیں مانا، نہیں ہم اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلیں گے، آباء و اجداد کے پیچھے چلیں گے، آباء و اجداد کے پیچھے چلیں گے، ہم اس سے نہیں ہٹیں گے، یہ اکیلا سچا۔ اور جب ڈنڈا چلا، ڈنڈا حرکت میں آیا، ہاتھ حرکت میں آیا، جب تک زبان کام کرتی ہے، زبان اپنا کام کرتی ہے، نہیں کوئی نہیں مانتا۔ بہت کم ہے جو تھوڑے ہیں جو مانتے ہیں، لیکن جب ڈنڈا حرکت میں آتا سارے مان جاتے ہیں۔ تو تم ڈنڈے سے سمجھنے والی قوم ہو، مانو گے، تم سارے مانو گے کہ مانے کو سب سے بڑے گستاخ رسول تم ہو۔ آج جو کچھ تم کر رہے ہو، تم نہ صرف محمد کے گستاخ ہو، تم ہر رسول کے گستاخ ہو۔ آج اللہ نے اپنا رسول بھیج دیا، تم اس کے گستاخ ہو، اور تمہاری سزا اللہ نے کیوں تجویز کرنی؟ تم نے خود تجویز کی ہوئی ہے، تم خود یہ سزا تجویز کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، گستاخ رسول کی سزا موت ہے، صرف موت ہے۔ تو یہی سزا تمہیں دی جائے گی، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تم نے خود تجویز کی ہے، تو جو گستاخ رسول ہوگا اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ ملے گی کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ دیکھنا پریشانی والی تو بات ہی کوئی نہیں۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ تیرے اوپر عذاب لائے، اللہ تجھے یہ کرے، اللہ تجھے غرق کرے، یہ کرے وہ کرے، کیوں کہہ رہے ہو؟ اگر میں یہ جو میں دعوت دے رہا ہوں، اگر میں یہ دعوت نہ دیتا تو کیا پھر بھی تم یہ کہتے؟ نہیں کہتے۔ کیوں کہہ رہے؟ تم کہہ رہے ہو یہ کذاب ہے، تم یہ گالیاں مجھے نہیں کذاب کو دے رہے ہو، یہ الزامات، یہ سارا کچھ کذاب۔ تو ظاہر بات ہے پھر یہ ان گالیوں کا، ان فتووں کا، ان الزامات کا حقدار کون ہے؟ کذاب ہے نا۔ ظاہر ہے جو کذاب ہوگا وہ اس کا حقدار ہے، اسے یہ سب ملے گا، یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اسی کے کھاتے میں جائے گا۔ اگر تم لوگ خود میں کذاب ہوں تو ظاہر بات ہے میں حقدار ہوں، اگر میں کذاب نہیں ہوں، تم لوگ خود کذاب ہو، تو وہ جو کچھ مجھے کہہ رہے ہو وہ واپس ریورس تمہاری طرف جا رہا ہے۔ اور ابھی تمہیں سمجھ نہ آئے، کیونکہ نہیں آئے گا نا، نہیں آئے گا۔ ساری تاریخ تو پہلے قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اور ساری جو کچھ آج تم کر رہے ہو عقل کے اندر، تمہیں تو یہ حیران ہونا چاہیے اگر تم یہ کتاب پڑھو۔ جب تک تم کتاب پڑھتے ہو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ تم نے کیا، جو کچھ تم کر رہے ہو، ابھی کر رہے ہو، یہ پہلے سے اس میں، یہ جو کتاب ہے کتاب، اس میں لکھ دیا گیا پوری تفصیل کے ساتھ۔ آج جو تم کر رہے ہو میرے ساتھ، اس میں سارا لکھا ہوا ہے۔ جب میں سامنے آؤں گا کیا ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، ایسے ایسے ایسے، آگے جو ہونا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ نہ ہوا تو پھر کہنا یہ کذاب ہے۔ آجو میدان میں۔ بہرحال مزید اب اگلی نشست میں بات کریں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر آپ حق کے طلبگار ہیں تو ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، اگر آپ میری بات سنیں گے، اگر اس دعوت کو سنیں گے، سمجھیں گے، تو میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، میرا کوئی نقصان نہیں، میں نے آپ سے کوئی اجرت نہیں طلب کی، میں آپ سے کوئی چندے نہیں مانگ رہا۔ مانیں گے آپ کا اپنا فائدہ ہے، نہیں مانیں گے آپ کا اپنا نقصان ہے، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، میرا نہ کوئی فائدہ ہے، میرا نہ کوئی نقصان ہے۔ اگر میرے ساتھ دشمنی کریں گے تو مجھے الٹا فائدہ ہے، میرے ساتھ جو دشمنی کرے گا میرے ساتھ تو مجھے الٹا فائدہ ہے، میرے درجات بلند ہوں گے، مجھے اور کیا چاہیے؟ میں تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے، اس میں کہ اگر میرے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے، میں تو چاہتا ہوں میرے ساتھ دشمنی کی جائے۔ کیوں میرے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے؟ جتنی دشمنی کی جائے گی میں اتنے درجات بلند ہوں گے، میں اتنا رفع ہوں گا، اوپر سے اوپر۔ کرو، کھل کے کرو، عیاشی کرو، لیکن گالیاں دے سکتے ہو، الزامات لگا سکتے ہو، کتوں کی طرح بھونک سکتے ہو، اہل حق ثابت نہیں ہو سکتے، دلائل سے غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ کوئی دنیا کی طاقت مجھے جو ہے وہ کذاب ثابت نہیں کر سکتی، میرا رد نہیں کر سکتی۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو میدان کھلا ہے، سامنے آ جائے۔